الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انما المؤمنون اخوہ لا یؤمنون حتی تحابوا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قوت عشق سے ہر اسب کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے بالا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے، وہی جیتا رہا جو مر گیا اس کے محمد میں، مزہ میں ہے ملا جس کو مزہ اس کے محمد، مگر محبت کا جنون باقی نہیں، مسلمان کی رگوں میں خون باقی نہیں، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ امام محترم، امیر محترم، آئے ہوئے مہمان، بزرگ حضرات، میرے عزیز نوجوان، بہرحال زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، قرآن ہی کے آئینے میں محترم مولانا عنایت اللہ صاحب ندوی سے سنا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی جس طرح یہ شہد کی مکھی چمٹ جاتی ہے، اسی طرح جو یہاں پہ آئے ہوئے ہمارے بزرگ تھے وہ چمٹے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے افتتاحی کلمات آپ کے سامنے آئے، میں تو یہ کہوں گا کہ وہ بھی سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھے۔ میں اور حفیظ صاحب اوپر بیٹھے ہوئے سماعت فرما رہے تھے، اور حفیظ صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت اچھا پیغام دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے سیرت کے آئینے میں، خطاب عام کے آئینے میں خطاب ہوا اور آپ نے سماعت فرمایا۔ میں دیکھ رہا تھا ہمارا ہر بھائی جو ہے، ہر نوجوان جو ہے، وہ بڑے توجہ سے سن رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مسجد میں آئے اور مسجد میں اس پروگرام میں شامل ہو جائے اور پھر تنبیہ سے ہر لمحہ جو ہے وہ ضائع کیے بغیر توجہ سے بات سنے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، باہر سے خالی جاتا ہے، یہاں سے مالا مال ہو بھی جاتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیتیں تلاوت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، اتباع کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ آپ کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا، محبت رکھے گا۔ ارے محبت کرنا اور پھر واپس محبت رکھنا، اس سے بڑی خوش نصیبی اور
لیکن اصل میں خدا کو ماننے والا بندہ ہو سکتا ہے، خدا کو نہ ماننے والا کافر و مشرک ہو سکتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، اس پہ ایمان نہ لانے والا ایمان کی دولت میں شامل، اور جب ایمان کی دولت اسے نصیب نہیں ہوئی تو جنت کیسے نصیب؟ اس کے لیے تو شرط ہے لا الہ الا اللہ محمد۔ اب ہم نے پڑھ دیا، لیکن پڑھنے کے بعد اگر ہمیں محبت نہیں تو وہ پڑھنا بھی، ارے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک محب جو ہے جس سے وہ محبت کر رہا ہے اس کی ہر ادا پہ قربان ہونے کے لیے تیار۔ ہم سے تو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم اپنی جان دو، لیکن آج ہم مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ آئے مسلمانوں اللہ کو اپنا حاکم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ آج ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں جن حالات میں ہم نے اللہ کو حاکم اور مالک ماننا عملی طور پہ چھوڑ دیا ہے، قولی طور پہ مانتے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہبر و رہنما ماننے کے لیے ہم تیار۔ ارے قانون تو غیروں کا ہے، مرضی تو غیروں کی ہے، حکم تو غیروں کا ہے، ہم کاہے کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ماننے والے؟ رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا وبالقرآن اماما وبالکعبۃ قبلۃ وبالصلاۃ فریضۃ وبالمؤمنین۔ اگر ہم ہر روز اوراد فتح میں یہ پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے پڑھتے ہیں، ارے بتاؤ یہ پلیٹ فارم ہم نے کہاں ڈال دیا؟ اس پلیٹ فارم کو ہم نے کہاں فراموش کیا؟ ذرا غور کرنے کا مقام ہے، ذرا دیکھنے کی بات ہے، مگر اس کے اندر ایک ہی بات ہے کہ ہم نے اللہ سے محبت کرنا چھوڑ دی، ہم نے اللہ کا خوف چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کا تقوی چھوڑ دیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے وہ چھوڑ دی۔ آج کیا خوب فرمایا درس سیرت میں اور خطاب عام، آج ہم نے اپنے دنیاوی مشاغل سے، مکان سے، اولاد سے اور بہت ساری باتوں سے محبت رکھی ہے، لیکن اگر محبت نہیں ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہم یہ سیرتی پروگرام منعقد کرتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ ہم سب مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں۔ جب ہمارا تعلق صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا، آخرت بھی ہمارے ہاتھ آئے گی اور دنیا بھی ہمارے ہاتھ، اللہ بھی ہمارا ہوگا اور اللہ والے بھی ہمارے۔ مگر سوال یہ ہے فاتبعونی، اتباع کرنی ہے۔ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو واقعات پیش کرنے کے بعد میں آپ کی جگہ اپنی جگہ دوں گا۔ ایک دفعہ ایک لونڈی بازار گئی ہے، اسے بھیجا گیا ہے مالکن نے، اور جب اس نے سودا لایا تو آدھے راستے میں وہ تمام تیل وغیرہ جو ہے وہ الٹ گیا، اب وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے
اور کہا آپ کیوں روتی ہیں؟ کہا اس طرح بات ہے. پھر وہ دوبارہ وہ سودا لا کے دیا اور چل دیے اس لونڈی کے ساتھ اور پہنچے اس گھر کے پاس جہاں وہ رہتی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو آواز دی جناب رسول اکرم، لیکن اندر سے جواب، پھر آواز دی لیکن اندر سے جواب، پھر آواز دی لیکن اندر سے جواب. جب چوتھی بار آواز دی تو اندر سے جواب ملا. کہا اے اللہ کی بندیوں، جب میں نے پہلی آواز دی تھی کیا آپ نے سنا نہیں تھا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سنا تھا، لیکن ہم چاہتی تھی کہ آپ کے بول بار بار ہم سنیں، کیونکہ ہمیں آپ سے گہری محبت. اور آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمیں بار بار بلا رہا ہے، لیکن ہم جواب دینے کے لیے تیار. اے باری الہ، ہمارا قصور اور کچھ نہیں. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم دنیا والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے دین کو قائم کرنا ہے جس طرح قائم کیا جناب رسول اکرم، جس طرح قائم رکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے. اے اللہ تو ہمارا مالک ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارا رہبر و رہنما ہے، اے دین اسلام تو ہمارا دین ہے. ہم یہ آواز دے رہے ہیں، آواز دیتے رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کو اور دنیا انسانیت کو اس کی طرف بلائیں گے. جیسا کہ آپ کے سامنے خطاب عام میں آیا کہ ہمارا کام ہے کرنا، قائم کرنا اللہ کا کام ہے، لیکن کوشش کرنا ہمارا کام ہے. لیکن اس کے لیے اس آواز کو ہم سب نے مل جل کر آگے بڑھانا ہے. ہمارا دشمن، اسلام کا دشمن، انسانیت کا دشمن سب ملے ہوئے ہیں اور اسلام کے ماننے والے آج آپس میں منتشر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والے یکجا ہو جائیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور سبق پر پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام. دنیا کی امامت کا آپ یہ مت کہیے کہ یہ یوں ہی کہہ رہے ہیں. یہ حفیظ صاحب نے کہا اے افاضل اگر اب میدان میں آتے ہیں، آج بھی میدان میں آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کام کے کرنے والے بن جائیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ سے یہ کہتا ہوں، خدا کی قسم جس طرح دن کی روشنی میں آج سب کچھ نظر آ رہا ہے، اسی طرح آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کا ہوگا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، وہ دین کا ہوگا انشاءاللہ. لیکن ہم نے اس کو ہر طریقے سے ماننا ہے، قائم کرنا ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ایک اور بات جو میرے محترم حافظ صاحب نے کہی کہ دیکھیے آج ہر کوئی اپنا اپنا کام کر رہا ہے، لیکن اللہ کے دین کا کام کرنے کے لیے میدان عمل میں نہیں آ رہا ہے. اللہ کا دین یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، یہ بھی تو اللہ کے دین کے ایسا ہے. لیکن اللہ کے دین کا کام یہ ہے کہ ہم صرف اللہ کے دین کی اقامت کے لیے دنیا انسانیت کو دعوت دیں، جو آج ہمارے ذہنوں سے روپوش ہیں. اور انشاءاللہ آج دنیا کے اندر اسلامی تحریکات جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور آج امریکہ برطانیہ فرانس جو ہے وہ سہم رہا ہے، اس کی نیند اڑ گئی ہے. اور انشاءاللہ عنقریب وہ وقت آئے گا جب سب سے پہلے امریکہ کے اندر اسلام کا ڈنکا بجے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان اللہ. اور ایک بات کہ آپ سب کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اس کے لیے ہم آپ کی مشکور ہیں. اور پھر آپ نے
بڑی دیر تک یہاں پہ قیام فرمایا، اللہ اسے قبول فرمائے اور ہم سب اس کا جزائے خیر دے، اور جن لوگوں نے یہاں انتظام کیا ہے کھانے پینے کا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کے ان کے وارثین کو اور جو یہاں تشریف فرما ہے ان کے جو